میرا موضوع आज का ये है کہ مسلمان اتنے زیادہ بچے پیدا کیوں کرتے ہیں، اور اس کے سپورٹ میں نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 31 دکھائی ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بچوں کو اپنے قتل مت کرو، کیونکہ روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے؟ بالکل بالکل، بے شک، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، رائٹ؟ رائٹ۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں بچے ہر سال بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کو اللہ روزی کیوں نہیں دیتا؟ کیا اپنا اللہ وعدہ پورا کرتا ہے ان کے ساتھ جو بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے مارنا جلانا۔ اب ہم تھوڑے سوال کریں گے، ہم اس سے تھوڑے پوچھیں گے، اس کا کام ہے پوچھنا، ہمارا کام نہیں اس سے۔ ہم اوکے ہم بندے ہیں، بندے بن کے رہیں گے، اوکے، ہمارا کام اگر نہیں اس خدا نے سے۔ نہیں، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر تو ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی تو وعدہ کیا کہ جب زندگی موت دینے والا وہی ہے جس کا موت اسی ٹائم ہے۔ بچے پہ موت ہے تو بچے پہ اٹھا لیتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو ویمیت۔ مرنا ہے تو سنیں سنیں، لوگ جو ہے بیماری سے بھی مرتے ہیں، لوگ ایکسیڈنٹ جی میں بھی مرتے ہیں، کچھ لوگ دارو جی پی کے بھی مر جاتے ہیں، کچھ لوگ زہر کھا کے بھی مر جاتے ہیں، کچھ لوگ بیماری سے بھی مر جاتے ہیں۔ میں نے تو یہ سوال کیا ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اللہ موت کیوں دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا عقیدہ، اللہ کا طریقہ ہے موت دینے کا، ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ اس پہ میرا سوال نہیں ہے۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ روزی رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ رزق دینے والے ہم ہیں اور ہم کھلائیں گے، تم بچے پیدا کرو، تو وہ اس کے بعد اگر بچے بھوک سے مر جاتے ہیں مفلسی کی وجہ سے، کہ مفلسی ہے، کھانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، کیونکہ تم کو اور تمہارے بچوں کو روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اگر یہاں پر مفلسی میں بھوک کی وجہ سے بچے مارے جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کیا اللہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں کھلاؤں گا، پیدا کرو۔ جی جی، مسلمان تقدیر کو ماننے والا ہے، ہم تقدیر کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کے تقدیر میں میرا اتنا ہی روزی، اس کے تقدیر میں ویسے ہی موت لکھ دی ہے۔ جناب، میرا سوال جی، روزی پر نہیں، اور جب جو آپ کے ہیلو پیچھے ہیلو، سنیں 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 میری بات سنیں اسلامک جی، یہ جو محترم آپ کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو بتا رہے ہیں نا کیا بولنا ہے، آپ انہی کو فون دے دیں، یہی بات کر لیں گے۔ لیجیے۔ ہاں، ان کو بولیں آپ خود ہی بات کر لیں، اتنی تکلیف نہ ہاں، برتیں۔ بولیے بولیے آپ، بولیے آپ۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، تقدیر پہ میرا سوال نہیں ہے، موت پر میرا سوال نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ وعدہ کرتا ہے رزق دینے کا اور اس کے بعد رزق کی قلت کی وجہ سے کوئی مارا جاتا ہے، تو یہاں تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوا۔ جی، اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر کیا دیکھیے، کہیں گے آپ؟ ہم کسی بھی آیت، پورے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، یؤمنون بالغیب، بھلے وہ چیز ہم کو سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ تو پورا قرآن ہی کو جھوٹا مان رہے ہیں، تو ایک ایک آیت کو اٹھا کر اس طرح بحث کرنا بیکار ہے۔ آپ ڈائریکٹ بول دیے کہ قرآن غلط ہے، اللہ نہیں ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، تو آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں ابھی، اس کے بارے میں بتائیے نا لوگوں کو، اس کے بارے میں بتائیے نا۔ قرآن تو ہو گیا، غلط اس ہو کے گیا، اس کو بارے میں ہٹائیے۔ اس کے بارے میں تو ہم تب بتائیں گے نا جب آپ اپنا موجود عقیدہ چھوڑ دیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ آپ اللہ کو خدا، محمد کو رسول اور قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتے، میں آپ کو اپنے مذہب کا بتا دیتا ہوں۔ ہاں، اپنے مذہب کا بتائیں گے تب نا کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے، تب میں اس کو نہیں چھوڑ تو دوں گا۔ پہلے اگر نہیں تو پہلے اگر نہیں آپ تو کے پہلے مذہب کو اپنا پسند چھوڑ آئے دیں۔ بھائی سنیں، ارے پہلے اپنا چھوڑ دیں، پھر میں آپ کو پہلے بتاؤں تو گا۔ اپنا چیز دکھائیں گے تب نا، وہ مجھے اچھا پسند آئے گی میں چھوڑ دوں گا، وہ مجھے پسند اچھا، آئے تو گی میں چھوڑ دوں گا بھائی۔ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں، کیونکہ سیدھی بات مومنوں کے دماغ میں نہیں گھستی۔ میں ایک نہیں، ایگزامپل آپ کو دے کر کے آپ سے ایک سوال اپنے کروں، مذہب کا سنیں یہ اپنے دیکھو یہ غلط، دیکھو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ابھی، اب آپ رک جائیں، دعوت لے لیں، میں اپنے مذہب کی آپ کو دعوت دینے لگا ہوں۔
एक एग्जाम्पल से एक सवाल होगा, एक एग्जाम्पल होगा, उसके बाद मैं दोबारा पूछूंगा, आप बताइए आपका जो मुतालबा है वो सही है गलत है, आप ही से पूछूंगा। पहले एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर में भयंकर जानवर शेर सांप बिच्छू घुस आए हैं, और इस वक्त आप अपने घर में हैं और उसके अंदर जानवर घुस आए हैं। अब आपको उस घर के अंदर बहुत खतरा है, किसी भी वक्त वो आप पर हमला कर देंगे, आपकी जान जोखिम में है। आप उस घर में ये कहेंगे कि भैया मुझे जब तक दूसरा घर नहीं मिलेगा मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा, तो ये आपकी अक्लमंदी होगी या बेवकूफी होगी? तो आप पहले दूसरा घर तलाश करेंगे या पहले उस घर से बाहर निकलेंगे दूसरा घर तलाश करने के लिए? आप कौन सा काम करेंगे? पहले मुझे इसका जवाब दें। पहले घर से बाहर निकलेंगे। पहले घर तो से पहले अपने अकीदे से बाहर निकलिए, जो झूठ है फिर मैं सच्चाई बताता हूं कहां मिलेगी। आप इसमें जान का खतरा कहाँ पे है? आप ये मिसाल दूसरे का खतरा, आप ये जान का खतरा मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं ना कहां पे है जान का खतरा। जान का खतरा यहाँ है, मैं गरीब हूं, मैं मोमिन हूं, एक मुसलमान हूं, मैं गरीब हूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं 5 बच्चों को बैठा करके खिला सकूं। मेरी तमन्ना यह है कि बस मेरे 2 ही बच्चे हों, लेकिन इंसान की ख्वाहिश है, उसकी डिजायर है, तो वो भी अपनी बीवी के साथ पूरी करेगा। अब उस डिजायर में ना तो मैं कॉन्डम इस्तेमाल कर सकता हूं, ना मेरी बीवी पिल्स ले सकती है, ना मैं कोई सेफ्टी इस्तेमाल कर सकता हूं, और ना मैं अजल ही कर सकता हूं, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मैं हट जाऊं, दूर हट जाऊं। अजल नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सीमन है वो अंदर ही छोड़ना होगा। उसके बाद अल्लाह की कुदरत अगर हुई तो वो सीमन जो है वो एक जान की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब उसने अगर जान की शक्ल अख्तियार कर ली तो मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं उसका एबॉर्शन कराऊं या उसको खत्म करूं, ये भी मुझे हक नहीं देता इस्लाम। तो यहाँ पर कौन सा कानून देता है? कौन सा कानून देता है? अरे भाई मैं बताता हूँ ना कौन सा कानून देता। मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, दूसरों पे चले जाते हो एकदम तुम। अब मेरी बात कंप्लीट होने दो। तो यहाँ पर एबॉर्शन का और दवाई लेने का और सेफ्टी इस्तेमाल करने का भी मुझे हक नहीं देता इस्लाम। अब मेरे बच्चे होने, मैं 2 बच्चों को खिलाने की हैसियत नहीं रखता, बच्चे मेरे हो गए 7 या 9, तो अब मुझे बताओ कि वो बच्चे भूख से मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? जान का खतरा यहाँ है। अब मुझे बताओ कहाँ भूख से मर रहे हैं? जिसके साथ का 10 बच्चे जिसके हैं, कहाँ भूख से मर रहे हैं? कौन से दुनिया में आपको? अच्छा, बच्चे नहीं मर रहे भूख से दुनिया में? नहीं, वो तो जिसके 2 भी वो भी मर जा रहे हैं, जिसके 2 भी हैं वो भी मर जा रहे हैं। जरूरी थोड़ी जिसके साथ है वही मरेंगे। जिसके 2 हैं वो तो नहीं मर रहे हैं, जिसके 1 है उसके नहीं मर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं जो 2 बच्चे अपनी कुदरत के हिसाब से पैदा करेगा, यानी जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी हैसियत है, उसके हिसाब से जो बच्चे पैदा करेगा, वो इसका प्लान बना करके पैदा करेगा ना कि मैं इतने बच्चों को पाल सकता हूं, खिला सकता हूं कि नहीं खिला सकता। लेकिन अगर एक मोमिन होगा, या सुन लेना मेरी बात, जले भी नहीं बने, बहुत सीधी सी बात है। एक मुसलमान होगा तो उसको अपना अख्तियार तो है। हाँ, आपका भी सुनूंगा। एक मुसलमान को तो अख्तियार है ही नहीं कि वो डिसाइड करे कि वो कितने बच्चे पैदा करेगा, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब अल्लाह तो भर भर के दे रहा है, ये तो अल्लाह की रहमत है। मुसलमान लिए जा रहा है, दोनों हाथों से लपेट रहा है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की देन है ना। ले रहा है, तो मुझे बताइए, अरे तो भाई बाकी लोगों के पास ऑप्शन है ना, बाकी लोगों के पास प्रिकॉशंस लेने के ऑप्शन है ना, वो सेफ्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मुसलमान के पास नहीं है। तो फिर इस हैसियत से मुझे बताएं कि वो बच्चे अगर उसकी हैसियत से ज्यादा होंगे तो वो भूख से मारे जाएंगे, तो क्या उन जानों के जाने का जो सबब है या उसका जो जिम्मेदार है, या आपका अल्लाह नहीं है जिसने ये हुक्म दिया है कि तुम ऐसा मत करो, मत मारो, हम खिलाएंगे? अब मैं बोलूं? बोलिए, जवाब दीजिए बस। हाँ, सारा निजाम चलाने वाला वही है, ऊपर वाला है। चाइना एक मुल्क है हमारे बगल में, पड़ोसी मुल्क चाइना है, उसने एक कदम उठाया था, उसने 1 बच्चे किए थे, और वहां का सारा निजाम रेशियो पूरा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ कि औरतें खूब ज्यादा, कहीं पे खूब औरतें ज्यादा, मर्द कम, बूढ़ा आदमी खत्म, जवान खत्म, फिर बूढ़े बच्चे, ये सारा सिस्टम खराब हो गया। आज उसी चाइना में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने का हुक्म है।
اگر ہمارے پاس دو بچے پہ بینڈ کر دے, دونوں لڑکی ہو گئی, تو اس طرح سارا ریشو گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا سمندر میں مچھلیاں کتنے انڈے بچے سب دے رہی ہیں, ان کا ریشیو تو گڑبڑ نہیں. ان کے تو نہیں بول رہا ہے کہ اتنے ان کو بچہ دینا چاہیے, نہیں تو پانی اب ان کے لیے کم پڑ جائے گا. تو جو اللہ سمندر میں نظام چلا رہا ہے, جو اللہ جانوروں کو ہوں، پیدا کرنے میں نظام چلا رہا ہے, وہ ہمارے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے. یہ جو یار میں نے یہ بولا تھا کہ جو تمہارے پیچھے شخص ہے نا اسی کو فون دے دو, وہی بات کر لے. وہ نہیں تم کو طوطے کی طرح پڑھا رہا ہے, تم آگے بول رہے ہو. ارے اس سے بہتر نہیں تو یہ ہے کہ نہیں اسی نہیں کو دے دو, وہ زیادہ ہوشیار ہے شاید تم سے. نہیں مجھے ایسا لگ ہوتا. رہا ہے وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے, تم سے زیادہ عالم وہ تمہارے پیچھے بیٹھا ہے, اسی کو فون دے دو بھیا, وہی بات کر لے گا. اب سنیں نہیں میری بولیے, بات. آپ بولیے. بولیے. آپ کا جو آرگومنٹ ہے نا, اسی جی آرگومنٹ سے مجھے یہ بتائیے, یہ انکوالٹی جو ہے بچے پیدا کرنے کی, کہ لڑکی زیادہ ہو گئی یا لڑکے زیادہ ہو گئے, یہ صرف چائنا میں ہے کہ آپ کے اسلامک ملکوں میں بھی ہے؟ ہوں. جو یہ صرف دیکھو, جو چائنا بانڈ میں ہے کرے گا, کہ آپ کے ملکوں میں بھی؟ جو باندھے گا کہ دو ہی کرنا ہے یا ایک ہی کرنا ہے. ارے بھائی سنیں, اسلامک ملکوں میں تو کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. آپ نہیں, پانچ کوئی پانچ بچے باؤنڈیشن پیدا نہیں. کر رہے ہیں. میں بالکل. آپ کو ایسے ایگزامپل دکھاتا ہوں جن کے 10 10 جی. بچے ہیں لیکن ساری لڑکیاں ہیں. ہوں. جن کے 10 10 ہاں بچے ہیں ہے. لیکن سارے لڑکے ہیں, لڑکی نہیں ہو رہی. تو اس میں بالکل. تو اس میں کون سا قانون کام کرتا ہے؟ یہ کہاں کا لاجک آپ لوگ لے کر کے آتے ہیں بھائی, ہاں کہ تو بانڈ کرنے میں یہ زیادہ لڑکی ہو جائیں گے یا زیادہ لڑکے ہو جائیں گے؟ یہ جس کون سا کو بولے لاجک نا, ہے یہ سالا میرے کو. ارے بھائی سننے تو لے ہمارا بھی. جیسے ایک کا میرا 10 سوال لڑکی ہو آپ گیا. سے, ایک منٹ رکے یار میرے بھائی, جلیبی نہ بنائے پلیز. میرا سوال جو ہے, ٹاپک میرا جو ہے اس پر رہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اللہ وعدہ کرتا ہے یہ کہہ کر کے کہ میں کھلاؤں گا, تم بچے پیدا کرو, تم سیفٹی مت لو, تم پریکاشنز مت لو, میں کھلاؤں گا بھیا تم کو اور تمہارے بچوں کو, پیدا کرو دنا دن جتنے پیدا کر سکتے ہو. آپ کے رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی وومن کے ساتھ شادی مت کرو جو بچے نہیں پیدا کر سکتی, بلکہ اس کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو, تاکہ میں تمہاری مدد سے غلبہ پاؤں دنیا کے اوپر. کائیں کے اوپر؟ بھوک کے اوپر غلبہ پانا ہے, غریبی کے اوپر غلبہ پانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے نہیں مرتے. آپ کو پتا ہے ورلڈ ریشو کیا ہے ہنگر کا, بچوں کے بھوکے مرنے کا؟ اور اگر ساری کائنات آپ کے اللہ نے ہی بنائی ہے, اور وہی خالق کا کائنات, جیسے کہ آپ نے کہا میرا ایمان ہے کہ اس نے ساری چیز کو بنایا ہے, تو دنیا کی ساری اس پاپولیشن کو بنانے والا آپ کا اللہ ہے. ورلڈ چائلڈ ہنگر فیکٹس 800 ملین, 800 ملین ہنگری ہے اس وقت دنیا کے اندر. 2 بلین مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹس ہیں. 1.9 بلین اوور ویٹ اینڈ اوبیس کی پرابلم ہے. 160 ملین انڈر 5 اسٹنڈ ہے, یعنی کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے 160 ملین مارے جا چکے ہیں بھوک کی وجہ سے. یہ ریشو ہے دنیا کا. آپ کو پتا ہے بھوک سے مرنے کا, دا سائیکل آف ہنگر. آپ نے تو کبھی یہ چیزیں پڑھی نہیں ہوں گی. تھوڑا سا اگر قرآن کو چھوڑ کر کے, اس آسمانی کتاب کو چھوڑ کر کے, اگر دنیائی کتاب بھی پڑھ لی ہوتی یا پھر آپ نے یہ رپورٹس بھی پڑھ لی ہوتی, تو آپ کو پتا چل جاتا کہ آپ کے اللہ کے اس جھوٹے وعدے کی وجہ سے کتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئی ہیں جن کو دنیا میں نہیں آنا تھا, اگر آپ کا اللہ پابندیاں نہیں لگاتا عام مسلمان کے اوپر, تو وہ دنیا میں نہیں آتے اور وہ نہیں مرتے. تو ان کو مسلمانوں نے نہیں مارا کیونکہ اللہ نے مارنے کا حکم, اللہ نے نہ مارنے کا حکم دیا, لیکن ان کو پھر اللہ نے مارا اپنا وعدہ توڑ کر, کیونکہ ان کو کھانا نہیں ملا, ان کو روٹی نہیں ملی. کیونکہ آپ کا اللہ صرف وعدے کرتا ہے بڑے بڑے, پورا نہیں کرتا. سوچو اگر آپ کا اللہ آپ سے جنت کا جو وعدہ کیا ہے, 72 حور کا جو وعدہ کیا ہے, شراب کی نہروں کا جو وعدہ کیا ہے, اگر یہ وعدہ کر کے اللہ مکر گیا تو آپ لوگ تو کسی جہان کے نہیں رہیں گے, نہ زمین کے نہ آسمان کے. آپ کا تو وہ کام ہو جائے گا دھوبی کا گھٹا, گھر کا نہ گھاٹ کا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ جب وہ جو دنیا میں آپ نے اپنے وعدے پہلے پورے کرنے میں ناکام ہے, تو پھر وہ کیسے اپنے وعدے پورے کرے گا قیامت کے دن؟ کیا 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 آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ ان وعد اللہ حق, اللہ کے تو سارے کہاں ہے وہ وعدے اللہ کا حق سچے وعدہ؟ پکے تو ہیں, اللہ کا سچے یہ وعدہ پکے ہیں. جھوٹا کیسے ہو گیا بھائی؟ نہیں جھوٹا میرے نہیں, کو پھر جھوٹا یہ نہیں بتاؤ, بھائی, تو یہ ہماری بچے یقین کیوں میں مر رہے کمی ہیں؟ ہے. ہاں؟ تو یہ بچے کیوں مر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں بچے اگر مر اللہ رہے کا ہیں, وعدہ سچا ہے. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اب تو سنیں گے تب اچھا نا آپ آپ. سے
हाँ सुनेंगे तब इन ना। वअदल्लाहिल हक है, अगर अल्लाह का वादा हक और तो सच्चा सुने है तो ये वादा जमीन पर क्यों नहीं है कि तुम अरे बच्चों को मत तो मारो, सुनेंगे तब वो ना, तुमको जो सुनेंगे फिर तो सुन लीजिए तो। तुमको हम ही रोजी देते हैं। भैया कहाँ है हाँ वो रोजी? वो बच्चे भूख से हाँ, क्यों वो मारे जा रहे हैं? जो जो रोजी आसमान अल्लाह ताला से उतारता है, वो सूद के नहुसत से, जिना के नहुसत से और जुल्म सितम के नहुसत से अल्लाह पाक रोक देता है, और उसके अजाब चाहे वो बच्चा हो, मोमिन हो, नन मुस्लिम हो, वो सब पे आते हैं। तो उसके जिम्मेदार हम हैं, सूद खाने वाले हैं, जिना करने वाले हैं। जुल्म सितम से भर दिया जाए पूरा जमीन। अल्लाह पाक का वादा सच्चा है, वो सारी दुनिया का वही चलाने वाला है। आप माने चाहे ना माने, आपकी ताकत है कि आप अपनी पलक को ऊपर नीचे झुका लेंगे। सांस ले रहे हैं, आपका कमाल है क्या? जो अंदर जो क्या यहाँ निजाम चल पर रहा है, सुने जो सुने मेरे डायलिसिस आप भाई, सुने भी होंगे। सुने मेरे भाई, डायलिसिस। ये जो आपके आर्गुमेंट है, ये जो आपके आर्गुमेंट है ना इस्लामिक क्लिप साहब, ये जी। आर्गुमेंट इतने मजाकिया खेज हैं कि मुझे तो इनको सुनकर या तो सर पीटने का मन करता है या तो हंसने का मन करता है। फिर आप कहेंगे कि जी ब्लास्फेमी कर रहे हो, गुस्ताखी कर रहे हो, पर मैं करूं क्या? जो इस आयत के अंदर शर्तें अल्लाह नहीं लगाया है, वो शर्तें उसके साथ आप मनसूख कर रहे हैं। आप किस बिना पर मनसूख कर रहे हैं, जबकि वो बिना किसी, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, वो बिना किसी शरायत के, बिना किसी मुआहदे के, बिना किसी नौयत के, वो सीधा वादा कर रहा है। शर्त सिर्फ एक है, सिर्फ एक शर्त है इस पूरी आयत के अंदर। अगर आप थोड़ा सा इल्म रखते होंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक शराइत है, और वो ये है कि बच्चों को कत्ल नहीं करना है। सिर्फ ये शराइत है। इस शराइत के बाद जो वादा है कि अब आपने कत्ल नहीं किया तो हमारा वादा यह है कि उसको हम खाने को देंगे। तो शराइत पूरी पूरी हो गई है बच्चे की पैदाइश के साथ। बच्चे की एक पैदाइश हो गई और बाहयात पैदा हो गया, वो शराइत इंसानी तौर पर पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई है। लेकिन अब बचा अल्लाह का वादा। लेकिन उसके भूख से मर जाने की वजह से अल्लाह अपने वादे में फेलियर है, वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है शर्त मुकम्मल होने के बाद भी। इसके अलावा यहां कोई शर्त नहीं है। सूदखोरी एक बच्चा नहीं करता, जिनाखोरी एक मासूम बच्चा नहीं करता, शराब नोशी एक बच्चा नहीं करता, वो करते हैं आम आम लोग। क्या अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की नहुसत की सजा मुझे दे सकता है? नहीं। हाँ दे हर सकता एक है, दे इंसान सकता अपने, है, नहीं देता है। नहीं, सुने मेरी बात, मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने। अल्लाह हर एक के साथ जो मामला करेगा वो उसके अमाल के मुताबिक करेगा, उसके जैसे अमाल ऐसा उसके वो साथ मामला आखिरत किया में, जाए। वो मरने के बाद, वो मरने के बाद है, मरने से पहले नहीं है। जिंदगी मतलब में आप नहीं हो ये तो कह रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो बच्चा मारा गया है वो अल्लाह ने अपना वादा इसलिए पूरा नहीं करा क्योंकि लोग गुनाह कर रहे हैं। हाँ, ज़हरुल फसाद फिल बर्रि वल बहर। तो अगर अल्लाह ने आखिरत में अपना वादा ये बोल करके पूरा नहीं किया कि तुम लोगों ने और ज्यादा गुनाह किया, मैं नहीं करता, फिर क्या होगा? ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं कि अल्लाह ने वादा पूरा नहीं किया। कैसे पूरा किया मुझे बताएं। अल्लाह ताला अपने सारे वादे पूरा करता है। नहीं तो मेरे भाई अगर पूरा करता है तो ये बच्चे भूख से क्यों मारे जा रहे हैं? मेरा सवाल तो वहीं कहीं खड़ा है अभी भी। मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। अगर अल्लाह अपना वादा पूरा करता फिर ये बच्चे भूख से थोड़ा ना मारे जाते, ये लोग बाहयात होते आज। अरे जो अल्लाह माँ के पेट में पाल सकता है वो 20 साल तक, 100 साल तक नहीं पाल देगा। माँ के आपको पेट पता में कैसे है पाल कि रहा है? माँ के पेट में कैसे अच्छा अल्लाह ताला वादा पूरा कर रहा है, हमको बताओ ना। ये बताइए आप, माँ के पेट में अल्लाह कैसे अल्लाह वादा पूरा ताला, कर रहा है जब आप बोल रहे अच्छा हैं कि ठीक वो है कोई है ही नहीं उस। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ आपको। मैंने पहली बात तो ये नहीं कहा कि वो कोई नहीं है, कौन है। ये आपका क्लेम है कि माँ के पेट में पालने वाली जो कुदरती जो सुप्रीम बीइंग पावर है वो आपका अल्लाह है। ये आपका क्लेम है। हाँ, आपका क्लेम क्या है? मुझे सुनना मेरी आपका बात, क्लेम जानना है भाई, मुझे अपना मेरा बारे में बताओ क्लेम, ना, छोड़िए मेरा तो। क्लेम यार, यार मेरा क्लेम क्यों जानना है? मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं उससे मुझे क्यों डाइवर्ट कर रहे हो? मैं नहीं हटने वाला वहां से, मैं नहीं हटूंगा उस टॉपिक से, मेरा वही टॉपिक रहेगा। तुम चाहे 10 दावे अरे कर लो, मैं क्या तुम्हारे हर दावे पर जवाब देने आगे चला जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। मैं इस सवाल से नहीं हटने वाला हूं जब तक आप मुझे वाजिब जवाब नहीं देते। इस सवाल पे रहूंगा। लेकिन ये आपका दावा है कि आपका अल्लाह माँ के पेट में पाल रहा है। अगर आपका अल्लाह माँ के पेट में पाल रहा होता तो उसको अंदर बैठना होता माँ के पेट में। आपका अल्लाह क्या माँ के पेट के अंदर बैठा हुआ है पालने के लिए उसको?
آپ کا اللہ ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھا ہے کیا اس کو پالنے کے لیے, لوری سنانے کے لیے, گودی میں کھلانے کے لیے؟ یہ وہی کیسے کہہ رہے ہو پالتا کہ ہے, اللہ پالتا ہے؟ ارے تو بھائی یہ اللہ تو ہی تمہارا پالتا ہے. دعویٰ ہے نا, تمہارا دعویٰ دعویٰ ہے کیا نا, خدا ہمارا بلیو نہیں ہے. ثابت کر دیا, ثابت کر دیا ہمارا جائے. بلیو نہیں ہے کیوں نہیں بھائی, بلیو ہے؟ ٹھیک ہے ثابت. بھائی ہم ٹھیک کو ہے, ہمارا اس لیے بلیو نہیں ہے کیونکہ اس نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے, ایک مشینری ہاں, بنائی ہے, اس نے اس ہوں, کی غذا کا انتظام کیا ہے ماں کے پیٹ میں. ہوں, وہ جو اس کی ماں کے پیٹ کا اندر کا جو سارا کا سارا ماحول ہے, ایٹماسفیئر ہے, اس کو ہوں, بچے, اس سے بچے کو غذا ملتی ہے, اس سے بچے کی ہاں, زندگی ہوتی ہے, اس کے اندر ہوں. تخلیق ہوتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے. یہ پورا وہ سسٹم ہے, سسٹم سسٹمیٹک طریقے سے وہ چلتا آ سسٹم رہا ہے. کون بنایا ہے؟ وہ سسٹم کون سپریم بنایا بینگ ہے؟ پاور, سپریم بینگ پاور بنایا ہے, لیکن وہ آپ کا سپریم اللہ ہی, آپ کا دعویٰ سپریم میرا بینگ نہیں ہے. پاور کون ہے؟ تو آپ تو بتائیں گے نا, کون ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ ہم کو اپنا اللہ کا تعارف کرائیے نا, آپ اپنے اللہ کا تعارف کرائیے, ہم دیکھیں آپ کا اللہ کیسا ہے, پھر ہم اپنا میرا اللہ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو. میرا اللہ جو ہے نا, میرا اللہ جو ہے وہ ہاں, آپ صحیح ہے. جیسا بھی ہو, سنے میرے کو, وہ جیسا بھی ہو وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا. تمہارا یہ اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے نہیں, اور پھر جھوٹے وعدہ وعدے نہیں پورا بھی نہیں کرتے. کرتا. تو یہ کیا ہے بھائی اسکرین پر, وہ اپنا وعدہ اسکرین پورا پر ہے کرتا تو کہ یہ آپ بچے کیوں بھوکے مارے جاتے؟ ہوں, وہ بچے کیوں بھوکے مارے جا رہے ہیں اگر اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے؟ تو مجھے اس کا جواب دو میرے بھائی اسلامک کلپ صاحب. سن رہے آپ کا. سننے ہیں تو جواب دے دیں میرے بھائی. تو وہی تو بول رہا ہوں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھ کے اب حدیث سے اس کو جوڑ کے دیکھیں گے نا, وہ حدیث میں یہ بھی ٹھیک تو ہے, آ رہا ہے نا. کیا آ رہا ہے حدیث میں, کیا آ رہا ہے آ رہا بتاؤ. ہے کہ جب زنا عام ہو جائے, جب سود عام ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ برکتیں روک لیتا ہے, برکتیں قحط روک پڑ لیتا ہے کہ جاتا ہے. بھوک سے وہاں پہ یہ لکھا ہے ہاں, بھوک آ بھوک سے جاتی لوگ ہے. مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب زنا عام ہو جائے, کیا زنا عام ہے آج؟ عام میں بالکل عام ہے, کھلم کھلا اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جس نے ہم کو بنایا اسی کو اچھا, چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ جیسے اس چیلنج وجہ کر سے رہے ہیں نا. اللہ, سنیں نا سنیں, اس وجہ سے اللہ جو ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, اللہ وعدہ پورا نہیں کر رہا. اللہ پاک وہی ساری دنیا کو, سارا کائنات کو بنانے والا ہے, جو سب کچھ بنا لیا, یہ وعدہ پورا نہیں کرے. کیا خزانے جو ختم ہو گئے؟ جو اللہ ہم کو کھلا سکتا ہے اس کو مار دے گا. آپ کو خود اپنے دماغ سے وہ سوچئے. اللہ وہ اور اللہ وہ اللہ, سنیں اس نا کا میری بات نظام ہے. بھائی, میری بات بھائی, ایک منٹ میری بھی سن لے بھائی, اتنا تقریر نہیں چل رہی یہاں پر. اگر وہ اللہ اتنے ہی بڑے خزانے والا ہوتا نا, تو وہ اللہ جو ہے نا وہ قرض نہیں مانگتا. مجھے نہیں کہتا کہ اے لوگوں تم مجھے قرض دو تاکہ میں تم کو قیامت میں ڈبل کر کے واپس دوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کمزور ہے, وہ غریب ہے جو قرضہ مانگ رہا ہے. یہودیوں سے بھی قرضہ مانگتا ہے, وہ صرف مسلمانوں سے نہیں, یہودیوں سے بھی قرض مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے علاوہ مدد مانگ رہا ہے. اے مسلمانوں تم میری مدد کرو, تم میرے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. کیوں؟ اگر وہ قادر ہے, اگر وہ غنی ہے, تو وہ کیوں قرضہ مانگتا ہے, وہ کیوں مدد مانگتا ہے عام انسانوں سے, عام مسلمانوں سے؟ میرے بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں اس میں جاؤں گا نا بہت بڑی دور تک لے جاؤں گا آپ کو, میں اس پہ پھر کبھی ڈسکشن کریں گے. مجھے سیدھا جواب جو ہے جلیبی نہیں چاہیے, مجھے سیدھا جواب یہ چاہیے کہ آپ کا اللہ اپنے وعدے کو پورا کیوں نہیں کرتا؟ آپ کہہ رہے صرف قرآن کی آیت سے نہیں دیکھیں گے, حدیث سے بھی دیکھیں گے. جو قرآن کی آیت کے ساتھ نہیں ٹکرائے گی وہ حدیث ہم دیکھیں گے, کیونکہ اگر صحیح البخاری کی اوتھینٹک صحیح روایت کے ساتھ, صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ بھی اگر حدیث موجود ہے, لیکن وہ قرآن کی آیت کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرتی ہے, تو اس کو اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ میرا نہیں, آپ کے اپنے علماء کرام کا اصول ہے اور شرع کو بنانے کا اصول ہے. لیکن اگر حدیث آپ چاہتے ہیں تو حدیث اس کے سپورٹ میں جو حدیث ہے, اگینسٹ والی نہیں, سپورٹ میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. یہ حدیث میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے. اس میں آپ کے جناب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو تاکہ تمہاری تعداد کثیر ہو اور تم غلبہ پاؤ دنیا میں, اور میری مدد کرو غلبہ پانے میں. کیا ہے یہ؟ ہے موکل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے, یعنی ایک مہیلا ملی ہے جو حسب اور مرتبے والی ہے, یعنی کہ بڑی امیر مالدار اور نسب خاندان والی ہے, لیکن اس سے بچے نہیں ہوتے, تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے اس سے شادی کرنے سے منع فرما دیا.
پھر دوبارہ آپ کے پاس آ کر کے پوچھنے آیا تو آپ نے پھر سے اس کو روکا. پھر تیسری مرتبہ پوچھنے آیا تو پھر بھی آپ نے اس کو منع کیا. پھر آپ نے فرمایا زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے کثیر تعداد میں دیگر اقوام پر غالب آنا چاہتا ہوں. دیگر اقوام یعنی کہ باقی دنیا میں جتنی بھی قوم ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہے، اور چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، واٹ ایور کچھ بھی ہو، ان سب کے اوپر میں غالب آنا چاہتا ہوں. یعنی ہم لوگ غلبہ پانا چاہتے ہیں، جنگ کر کے ان کو جیتنا چاہتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. یہ مقصد ہے اسلام کا. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کثیر تعداد میں بچے پیدا کیے جاتے ہیں. جب مسلمان ان بچوں کو پالنے کی قدرت نہیں رکھتے تو پھر وہ بھوک کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. اس کا ذمہ دار آپ کا یہ اللہ ہے، جس نے آپ کو کونڈم استعمال کرنے سے روک دیا، پلس لینے سے روک دیا، سیفٹی کا استعمال کرنے سے روک دیا، پریکاشنز لینے سے روک دیا. یہ اللہ ذمہ دار ہے. اگر یہ پریکاشنز لینے کی اجازت دیتا تو اتنے زیادہ بچے ہوتے ہی نہیں. جی بھائی بولیں. ہیلو. میری بات مکمل ہو گئی، جواب دیں پلیز. جی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غلبہ چاہ رہا ہے. ارے میرے بھائی یہ زمین تو خود چھوڑ، ہاں زمین سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کائنات کو بنا کے وہ پہلے ہی غالب ہو چکا ہے. سب کچھ بنا کے پہلے ہی غالب ہے وہ. ارے تو میرے بھائی یہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ پھر میں کیا مانوں؟ یہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، بونگے مار رہے ہیں یہاں پہ. نہیں، آپ کو سمجھ جھوٹ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. تو آپ صحیح سمجھاتے میرے بھائی مجھے. یہ سب جھوٹا ہے، یہ سب قرآن جھوٹا، اللہ جھوٹا، ہمارے نبی جھوٹے، نعوذ باللہ. جو سچے ہیں اس کے بارے میں بتائیے نا، جو سچے ہیں اس کے بارے میں بتائیے. سچ یہی ہے جو تم نے بیان کر دیا، اس سے آگے کوئی سچ نہیں ہے. یہی سچ ہے جو تم نے بیان کر دیا، یہی سچ ہے جو تم نے بیان کر دیا. تمہارا اللہ بھی جھوٹا، تمہارا قرآن بھی جھوٹا، تمہارا رسول بھی جھوٹا. یہی سچ ہے، اس سے زیادہ کچھ سچ نہیں. سچا کون؟ آخر میں اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ ہم کو بنانے والا کون ہے؟ کیوں ہم کو ضروری ہے کوئی بنانے والا؟ ضروری ہے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. بالکل، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو ہمارا کوئی بنانے والا کیوں نہیں ہوگا؟ تمہارے اللہ کا بنانے والا کون؟ تو تمہارے اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ تو وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا پہلے بنانے والا کون ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، بھائی میں تو یہ نہیں مان رہا نا، میں تو نہیں یہ مان رہا نا کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے اور ہونا چاہیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے ہے، موبائل کا بنانے والا ہے. پہلے میرا سوال سن لے. آپ موبائل چھوڑائیے میرے بھائی. آپ کی بات، آپ کا سوال یہی تو ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، بنا کسی بنانے والے کے کوئی چیز بن نہیں سکتی. تو یہ تو آپ کا سوچ ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کے عقیدے کے مطابق یہ پوچھ رہا ہوں اگر ہر ایک چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو آپ کے اللہ کو کس نے بنایا؟ مجھے اس کا جواب دے. اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو پھر ایسے کیسے بن گیا جب نہیں بنایا؟ وہ بننے سے پاک، اس کو کہتے ہیں خالق. اور جو بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق. تو پھر یہ کائنات اپنے آپ کیوں نہیں بن سکتی جب آپ کا اللہ بن سکتا ہے؟ نہیں، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنی ہے، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنی. تو پھر اللہ کیسے اپنے آپ بنا ہے؟ اللہ شروع سے ہے، اپنے آپ شروع سے ہے. تو یہ کائنات بھی شروع سے ہے؟ تو یہ کائنات بھی شروع سے ہے؟ کائنات شروع سے نہیں ہے. آپ تو پھنسے. آپ کائنات شروع سے نہیں ہے. یہ سائنس کا، آپ دیکھے تھے؟ ایک منٹ آپ دیکھے تھے کہ کائنات؟ یہ سائنس کا رپورٹ ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے. ارے میرے بھائی سائنس یہ نہیں کہتا. ایک منٹ سائنس کی جو تم بات کرتے ہو نا، سائنس کی تو دلیل ہی مت دیا کرو. اگر ایک مسلمان سائنس کی دلیل دیتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ یا تو اس کو مار دوں یا میں خود مر جاؤں. سائنس کا تو نام ہی مت لیا کرو تم لوگ. سائنس یہ نہیں کہتا کہ بنا کسی چیز سے کوئی چیز بن سکتی ہے. تمہارا اللہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنایا. سائنس اس کو مانتا ہی نہیں ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ کچھ بننے کے لیے پہلے کچھ ہونا ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ بگ بینگ ہوا اس لیے جو ہے ہماری زمین بنی. وہ مانتا ہے کہ پہلے سے یونیورس موجود تھی جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے. سائنس یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہیں سے سب کچھ بنا. سائنس یہ کہتا ہے کہ کچھ سے بہت کچھ بنا. تمہارا اللہ کہتا ہے کچھ نہیں سے سب کچھ بنایا. تو سائنس کے خلاف ہو تم لوگ.
ये साइंस बोल रही है कि 26 करोड़ साल पहले धमाका हुआ। अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, धमाके से बनी है। अब सही मौजू पर, इसी में मौजू बात करना चाहता हूँ। अब सही मौजू पर, सही मौजू पर नहीं, सही मौजू पर नहीं, अब तुम आ गए हो जलेबी पर। 1 मिनट रुक जा, भी तेरा ऑपरेशन करता हूँ। खलकत समावाती वाला अर्ध अभी करता हूँ, समावात और वर्ग का ऑपरेशन। भाई ने, मैं पहले अपनी ऑडियंस को बता दूं, वो नहीं जानते कि तुमने कौन सा आयत तिलावत फरमाई है। भाई ने कुरान की एक आयत पढ़ी है सूरह अंबिया की, और वो ये कह रहा है कि इस आयत में अल्लाह बता रहा है बिग बैंग। हाँ जी, इस आयत में अल्लाह बिग बैंग का जिक्र कर रहा है। उस आयत का ट्रांसलेशन मीनिंग पढ़ा है कभी? इस्लामिक क्लिप आपने क्या लिखा है वहां पर? अरे वो नहीं समझ में, पढ़ा है आपके उसमें क्या बस का लिखा है? नहीं है, उसको छोड़ो ना, उसको अरे छोड़िए, सुना ना, हटाइए। सुना ना, अरे सुना, क्यों हटाइए? दावा किया ना अभी। उसका 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 कभी ट्रांसलेशन पढ़ा है उर्दू हिंदी में? क्या लिखा हुआ है उसका मैं पूरा तफसीर मैं कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं है। उसको मैं हटा दिया हूँ, उसको हटाइए, जब कुरान को हटा दीजिए। मैं बी फार्मा पढ़ा हुआ साइंस का स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी का बायो का मैं स्टूडेंट हूं, मैं नहीं समझूंगा, तुम जाहिल डंगर लोग समझोगे साइंस को, है ना? वाह, क्या लॉजिक है तुम्हारा। आप सही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, आप सही अल्फाज अब इस्तेमाल सुना कर मेरी रहे हो। बात, अब सुना मेरी बात इस्लामिक साहब, अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। उसका ट्रांसलेशन में अल्लाह ये कहता है, आसमान और जमीन आपस में बाहम मिले हुए थे, क्या इन काफिरों ने नहीं देखा कि वो बाहम आपस में मिले हुए थे, फिर हमने उसको जुदा जुदा किया? मुझे ये बताओ, बिग बैंग के टाइम पर कौन सी जमीन और कौन से आसमान थे जो मिले हुए थे? बिग बैंग से पहले तो कुछ था ही नहीं, तो ये कौन सी जमीन और कौन से आसमान की बात तुम्हारा अल्लाह कर रहा है? जबकि जमीन बनी ही बिग बैंग के बाद है, अकॉर्डिंग टू साइंस भी, और तुम्हारा भी दावा यही है। तो फिर यहां पर अल्लाह कौन सी जमीन की बात कर रहा है, जरा वो बताना। और दूसरी बात, वो कौन से काफिर थे जो बिग बैंग देख रहे थे खड़े होकर के, जो अल्लाह कह रहा है कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा? नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा। मैं भी काफिर हूं, मैंने तो नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जय जी, आपने देखा है? जय सर, आप भी काफिर हैं, अनम्यूट करके मुझे जवाब दे कि आपने देखा बिग बैंग? मैंने तो नहीं देखा भाई, यही कह सकता हूं। लेकिन इन मोमिनों ने बिग बैंग जरूर देखा है, और इन मोमिनों का यह अकीदा है कि इनके अल्लाह बिग बैंग की बात कर रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा? अरे भाई, बिग बैंग के टाइम पर कौन से काफिर खड़े हुए थे दूरबीन लेकर वहां? मुझे उन काफिरों का नाम तो बताओ, और वो कौन सी जमीन थी बिग बैंग से पहले जिसको अल्लाह आसमान से अलग कर रहा है? और साइंस ये प्रूव कर चुका है कि आज हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर आसमान जैसी कोई चीज नहीं है, पूरा यूनिवर्स है। हमारी जमीन ग्रेविटी की वजह से एक जगह पर रुकी हुई है और घूमती है। तुम्हारा अल्लाह कहता है जमीन साकिन है, वो हिलती नहीं है, वो हिलती नहीं है। तुम्हारे अहमद रजा बरेलवी ने पूरी तफसीर लिख दी इस पर कि जमीन साकिन है, वो हिलती नहीं है। अब आज भी तुम यूट्यूब पर जाकर के जो है ना, नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जमीन की लाइव रोटेशन देख सकते हो कि वो घूम रही है। इतना जाहिल तुम्हारा अल्लाह है, जो साइंस के जो बेसिक सी चीजें हैं ना, उन्हीं को डिनाई करता है, और तुम करते बात बिग बैंग की। मुझे इसका जवाब दो कि कौन से काफिर थे मेरे भाई वहां खड़े हुए जो बिग बैंग देख रहे थे? कौन सी जमीन थी जिसको अलग करा अल्लाह ने? चलो साबित करो बिग बैंग मुझे। हाँ, ये कुरान कयामत तक के लोगों के लिए है। कुरान मतलब सिर्फ कुरान 14 कयामत तक लोगों को, मतलब कुरान कयामत तक लोगों को ऐसे ज़ॉम्बी बना के रखेगा, बच्चे पैदा करते रहो और कयामत मरते तक रहो, है लोग, ना? अरे पहले सुनेगा, आप तो सुन ही नहीं रहे हो, बस इस तरफ नहीं चलेगा। आप कुछ, आप सुनना भी तो पड़ेगा ना, सुनेंगे नहीं तो अब हिदायत कैसे बोले मिलेगी? या आपको या हमको? कुरान कयामत ठीक तक है, के लोगों बोले। के लिए, जो हमारा बनाने वाला है, रब है, वो जानता है कि आज वो निशानी जो अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द रतकन फफतकनाहुमा को निशानी आज दिखा दिया कि एडवर्ड हबल, डार्विन और ये सब पुकार पुकार के बोले कि नहीं, इस कायनात को कोई बनाने वाला है, और ये सब कुछ एक बंद था और अल्लाह ने धमाके से इसको बनाया है ना? ये तो मानते हैं धमाके से बनी है, कुछ नथिंग से एवरीथिंग, हर चीज का बनाने वाला है। मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, जहाज, मेरे भाई, बल्ब, मेरे भाई सुनो, पंखा, हर चीज मेरे का भाई, बनाने वाला है। हमारा मेरे तो भाई, कोई बनाने वाला नहीं, इस्लामिक साहब, जमीन आसमान का कोई इस्लामिक बनाने क्लिप, वाला नहीं। अरे अरे इस्लामिक क्लिप साहब सुन तो ले मेरे भाई। जी ये बहुत भाई, लंबी बहस है, सुनो सुनो, ये लंबी डिबेट है, इतनी तुम बात करनी है। इसमें मत भाई, सुन तो लो एक मिनट, भाई आप सुन लो, खुदा के कायल नहीं है। रुक जाओ। इस डिबेट पे मेरा टॉपिक नहीं है आज, मैं किसी दिन रखूंगा साइंटिफिक एरर इन इस्लाम इन कुरान, मैं रखूंगा। नेक्स्ट स्ट्रीम मेरी जो है मंडे वाली, इसी पर रखूंगा मैं। इस्लामिक क्लिप साहब आप जुड़ना,
اور میرے ساتھ جو ہے ایک نیٹو عربی جو ہے، جو کہ عرب کے رہنے والے ہیں، جن کی مادری زبان ہی عربک ہے، وہ آ کر کے آپ کو قرآن کے اندر سائنٹیفک ایرر بتائیں گے. آپ بھی آنا، ٹھیک ہے، اس میں بات چیت کر لیں گے قرآن کے اندر سائنٹیفک ایرر کی، یعنی ان سب چیزوں کی. پر آج کا میرا ٹاپک اسلامک صاحب یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اللہ جب وعدہ کرتا ہے بچوں کو کھلانے کا، تو یہ بچے بھوک سے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ مجھے بس اتنا مطالبہ ہے آج آپ سے، اور میں کچھ نہیں پوچھ رہا آپ سے. تو وہ تو بھائی پورا کلیئر ہو ہی چکا ہے کہ آپ قرآن کو ہٹا دیجئے. قرآن سارا غلط ہے. ایک ایک دو آیت کو تفسیر کر میں کے غلط. تب تک اس پر بات کرتا رہوں گا جب تک ایک بھی ایمان والا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے ارے تو والا ہم تو زمین پر رہے. ماننے کے لیے تیار ہو گئے نا. چلیے ہٹائیے، وہ غلط ہے. جو صحیح ہے اس کے بارے میں تو بتائیے نا. آپ کس آپ مانتے ہیں غلط ہے؟ قرآن غلط ہے مانتے ہیں آپ؟ جی، آپ نے ابھی کہا کہ آپ ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ قرآن غلط ہے. آپ ایک بار کہہ دیں کہ میں مانتا ہوں قرآن غلط ہے، رسول جھوٹا رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں. یہ آپ ایک بار کہہ دیں، میں آگے بتا دیتا ہوں آپ کو. چلیں اسلامک صاحب کہہ دیں. بھیا میوٹ کر کے پیچھے والے سے ڈسکشن چالو ہو گیا ان کا. چار چار میرے بھائی، چار چار پانچ پانچ لے کر کے آؤ. 5 5 10 10 مولوی اپنے ساتھ بیٹھاؤ اور تب میرے سے ڈیبیٹ کرو. مجھے کوئی دقت نہیں ہے، بٹ مجھے آنسر دو. 10 مولوی لے کر کے آؤ اپنے، اور یہ تشریف لے گئے. ختم، ٹاٹا بائے بائے گئے.